سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے خوشخبری دی اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کے پیدا ہونے کی۔ بحوالہ القرآن پارہ 12 رکوع 7۔ یہ بشارت آپ کو اس وقت دی گئی تھی جب فرشتوں کو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رک کر فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی تھی، ساتھ ہی قوم لوط کے عذاب کی خبر بھی آپ کو سنائی گئی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھتیجی رفقہ سے کر دی۔ رفقہ سے جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ بحوالہ قصص القرآن۔ یعقوب کا عربی نام اسرائیل تھا۔ یہ اسرا اور ایل دو الفاظ کا مرکب ہے۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کا مطلب اللہ ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ والد کو اپنے بیٹے عیس سے اور والدہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی۔ عیس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ شکار کرتے اور اس کا گوشت والدین کو لا کر کھلاتے تھے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ بحوالہ القرآن پارہ 16 رکوع 6۔ دوسری جگہ فرمایا، اور بخشا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں۔ بحوالہ القرآن پارہ 17 رکوع 5۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑھاپے میں بیٹا مانگا تھا، مگر ہم نے یعقوب علیہ السلام جیسا نامور پوتا بھی دے دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ تمام یہودی، نصرانی اور اسرائیلی آپ ہی کی نسل سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر بھی آپ ہی کی نسل میں ہوئے ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کی اولاد میں اتنے نبی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص شرف ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی تو ایک دن آپ نے اپنے بیٹے عیس سے کہا، آج ہرن کا شکار کر کے یا بکری ذبح کر کے اس کے کباب مجھے کھلاؤ۔ باپ کی خواہش سن کر عیس فوراً شکار کے لیے چلا گیا۔ ادھر ان کی والد رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا، تو اپنی موٹی تازی بکری ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے والد کو پیش کر دے اور ان کی دعائیں لے لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد کی خواہش اور والدہ کی ہدایت کی وجہ سے جوش میں آ گئے، جلدی سے کباب تیار کیے اور والد کو پیش کر دیے۔ بینائی کمزور ہونے کی بنا پر حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھے کہ کباب عیس لایا ہے، اس لیے دعائیں دینے لگے۔ عیس واپس آیا تو اسے سارا قصہ معلوم ہوا۔ اسے بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ بھائی کی جان کا دشمن بن گیا۔ خون خرابہ سے بچنے کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس کو بہت سمجھایا، نصیحت کی اور کہا، پیارے بیٹے، لڑائی جھگڑا اول تو ویسے ہی برا ہے اور نبی زادے سے تو یہ فعل اور زیادہ برا ہے، اس لیے ایسی ناشائستہ اور اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کر۔ عیس نے باپ کی نصیحت مان لی، اپنے ارادے سے رک گیا۔ اس سے خوش ہو کر باپ نے اسے دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں برکت دی، اولاد خوب پھیلی۔ اس کے ایک بیٹے کا نام روم تھا، آج کا روم اسی کے نام پر ہے۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا، بیٹا اب تمہارا کنعان میں رہنا اچھا نہیں، تم یہاں سے عراق چلے جاؤ۔ اس نصیحت کے کچھ ہی دن بعد حضرت اسحاق علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ رفقہ نے آپ سے کہا، بیٹا تم اپنے والد کی نصیحت کے مطابق عراق چلے جاؤ۔ اسی طرح آپ عراق چلے گئے۔ وہاں آپ کے ماموں رہتے تھے۔ ماموں نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے آرام کا خیال رکھا۔ آپ کی تربیت بھی انہی کے زیر سایہ ہوئی۔ 20 سال سے زیادہ آپ ماموں کے پاس رہے۔ ماموں کی 2 بیٹیاں لیا اور راحیل آپ کی نکاح میں آئیں۔ آپ راحیل سے شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ راحیل چھوٹی تھی۔ ماموں نے آپ سے کہا، یہ بات ہمارے دستور کے خلاف ہے کہ بڑی بیٹی بیٹھی رہے اور چھوٹی کی شادی کر دی جائے، لہٰذا اگر تم بڑی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ آپ نے ماموں کی بات مان لی اور حق مہر کے طور پر 10 سال تک اپنے خسر کی بکریاں چرائیں۔
اس کے بعد ماموں نے اپنی بیٹی لیہ سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر جب لیہ کا انتقال ہو گیا تو ماموں نے دوسری بیٹی راحیل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ان دونوں بیویوں سے آپ کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی لیہ سے 10 بیٹے اور راحیل سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی صرف بنیامین تھے، باقی بھائی سوتیلے تھے۔ آپ کے سب بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ہر ایک کی اولاد ہوئی۔ اس طرح پھیلتے پھیلتے یہ 12 قبیلے بن گئے۔ ان 12 لڑکوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آج کے زمانے کا اسرائیل بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ان میں ایک بات بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جیسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت دی تھی۔ یہ 12 قبیلے پھیلتے چلے گئے، ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ایک اور برکت یہ ہوئی کہ 10 انبیاء کرام کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام اور رسول ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ بہاوالہ معارف القرآن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے باپ دادا بھی نبی تھے اور آپ کے صاحبزادے بھی نبی ہوئے۔ انبیاء کی جماعت میں یہ خصوصیت صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ جب آپ اپنے ماموں کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو انہی دنوں میں آپ کو نبوت ملی۔ آپ کی نبوت کا علاقہ کنعان ہے، یعنی آپ کنعان کے لوگوں کے نبی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنعان کے لوگوں کی اصلاح کا حکم دیا۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دین کی تبلیغ کا حکم ملا، یعنی کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے ماموں اور خسر سے اجازت چاہی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی اور بہت مال اور بکریوں کے ریوڑ دے کر آپ کو نہایت عزت سے رخصت کیا۔ اس طرح آپ کنعان روانہ ہوئے۔ کنعان فلسطین ہی کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہاں کے بادشاہ کو بھی دعوت دی اور ان لوگوں کو شرک سے روکا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ مصر میں تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور پوچھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم سب اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور جو آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، وہی معبود جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ آپ کی اولاد صراط مستقیم پر رہے، بھٹک نہ جائے۔ آپ کی اولاد راہ حق پر تھی، اسی لیے سب کے سب نے یہ جواب دیا تھا۔ مصر پہنچنے پر آپ کی عمر 130 سال ہو چکی تھی۔ 17 سال آپ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہے اور 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزید ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔